أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا مجھے مل گیا کملی والے کا دامن مجھے دو جہاں کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے محبوب گرامی جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا، جسے مل گیا دامن، اسے دو جہاں کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر عمر سیدہ اے جہانی رنگ بو کے واسیوں سن لو، ابو بکر اور عمر یہ ادھیڑ عمر کے میرے امتیوں کے سردار ہیں۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا۔ قال اللہ تعالی اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا۔ ادھے ادھے بول دے پہ، ادھے ادھے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحة
برخ نیل و فریق کے سائبان کے نیچے سانس لینے والوں، سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کہا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کہا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے نور بدامہ تقریب، اج دا اے سعادت افروز پروگرام، برادری گرامی مرحوم و مغفور جناب بھائی محمد نواز، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے روح نو ایصال ثواب کرنے واسطے سالارے دی اس جامع مسجد دے اندر تس کو احتشام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ دوستان محترم، اس موقع تے دو چیزاں پیش نظر رکھن والیاں، ایک چیز تے یہ ہے کہ مرحوم دی روح نو ایصال ثواب کیتا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، اج ایک ساڈا بھائی چلا گیا ہے، اسی بھی اس دنیا دی ٹرین تے سوار ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سٹیشن تے سانوں اترنا پہ جائے۔ اس واسطے یہ دنیا مسافر خانے ہے، اس دنیا نو بالآخر چھوڑنا ہے، اور اس نو چھوڑ کے اساں اپنے گھر جانا ہے، اور سنتے ہیں کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا، سنتے ہیں کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ جدوں اے جہان فانی ہے، اس جہان اچ اساں نہیں رہنا، اس نو چھوڑ جانا ہے، اس نو خیر آباد کہہ جانا ہے، تو پھر سانوں اپنی آخرت دی تیاری کرنی چاہیے۔ دوستان محترم، میں جڑی نعت پڑھی ہے، میں فقط نعت نہیں پڑھی، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر
خراج محبت بھی پیش کیتے ہیں اور مغان عقیدت بھی پیش کیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت میں تھوڑا یاد بھی کروان کی کوشش کی تھی۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا، ایک جہاں کا نہیں، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ ہندوؤں دا کدے کل نہیں ہویا، سکھاں دا کدے چیلم نہیں ہویا، یہودیاں نصرانیاں دی کدی محفل ایصال ثواب نہیں ہوئی۔ اے انہاں ہی لوگاں نوں اے شرف نصیب ہوندا ہے جنہاں دے ہتھاں وچ میرے مصطفیٰ دا دامن موجود ہے، جنہاں نوں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی غلامی دا شرف حاصل ہے، حضور دی نسبت حاصل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال تعلق غلامی حاصل ہے۔ دوستان محترم، ایک صوفی بزرگ گزرے نے جنہاں دا نام سی حضرت سائیں توکل شاہ، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے حضوری علیہ تے بڑے عاشق رسول اور عاشق خدا بند قدوس ایک بزرگ سن۔ انہوں کو ایک بندہ حاضر ہویا، اس نے آ کے عرض کی تھی کہ حضور والا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا۔ میری گل دی سارے سمجھ آ رہی؟ کدھر ساؤنڈ دے شور وچ تے نہیں اسی تو ان گل دی سمجھ آ رہی سارے؟ ٹھیک۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سوال کیتا گیا کہ جناب والا ایک مسئلہ تے دسو۔ جی کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ پوچھن والا سوال پوچھتا ہے کہ جناب علماء فرماندن کہ او مٹی جیڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک نہ لگی ہوئی، قبر انور دی مٹی، تربت اقدس دی مٹی جیڑی اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک نہ لگی ہوئی ہے، علماء فرماندے نے اے مٹی کعبے دیاں دیواراں تو افضل ہے، اے مٹی بیت المعمور تو افضل ہے، اے مٹی عرش اولا تو افضل ہے۔ حضور والا پوچھنا یہ چاہنا کہ اس مٹی نو اے شرف، اے مقام، اے مرتبہ، اے فضیلت اے کس طرح نصیب ہو گئی؟ اس دی فضیلت دی وجہ کیے، فلاسفی کیے، علت کیے، وجہ تے دسو۔ مٹی مٹی یہ خاک خاک ہے، لیکن خاک نو اتنا بلند مقام کس طرح نصیب ہو گیا؟ اے گل عام بندے واسطے تے عام جی گل سی، بابے واسطے اے بہت بڑی گل سی۔ اس سوال وچ فقیر نو لذت آ گئی، اس سوال دے اندر ہی فقیر ڈوب گیا، مراقبے دے اندر چلے گئے، کیفیت تو باہر آئے، چشم ظاہر سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، سر بار کڈیا مراقبے وچوں، فرمایا بیلیا پھر ایک باری سوال کر، پھر ایک باری سوال کر۔ اس نے سوال کیتا، حضور والا سوال تے میرا بڑا سادہ جے ہے کہ وہ مٹی جڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم پاک نہ لگی ہوئی، علماء فرماندے نے وہ مٹی کعبے دیاں دیواراں تو افضل ہے، بیت المعمور تو افضل ہے، عرش اولا تو افضل ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہنا کہ اس مٹی دی فضیلت دی وجہ کی ہے، افضل ہون دی وجہ کی ہے، اشرف ہون دی وجہ کی ہے، اس دے مقام و مرتبے دی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے بیلیا سن، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے سن میرے دوست سن، اس جہان رنگ و بو دے اندر، اس اللہ کریم دی کائنات دے اندر فضیلت دا معیار ہے جس نو اللہ کریم دا قرب جتنا زیادہ نصیب ہے، اللہ کریم دا عرفان جتنا زیادہ نصیب ہے، اللہ کریم دی معرفت جتنی زیادہ نصیب ہے، اللہ کریم دی پہچان جتنی نصیب ہے، اتنا اس دا مقام زیادہ ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مقام جناب آدم تو زیادہ، جناب نوح تو زیادہ، جناب ابراہیم تو زیادہ، جناب اسماعیل تو زیادہ، جناب موسیٰ تو زیادہ، جناب عیسیٰ تو زیادہ، تمام نبیوں تو زیادہ، تمام رسولہ تو زیادہ، غلمان جنت تو زیادہ، حوران بہشتی تو زیادہ، سارے فرشتیاں تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مقام ہے۔ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ کریم دی معرفت زیادہ حاصل ہے، سب تو زیادہ اللہ دا عرفان، اللہ دی پہچان اللہ دے نبی کو لے۔
اللہ دے رسول کولے، رسول اعظم کولے، رسول اکرم کولے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کولے، اس واسطے آپ دا مقام زیادہ ہے۔ تے ہن او سوال جڑا تو پیا کرنے، او مٹی جڑی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جسم نہ لگی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صحبت دی وجہ تو، رسول اللہ دی برکت دی وجہ تو، نبی کریم دے جسم دی برکت دی وجہ تو، اس مٹی نو بھی اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اس مٹی نو بھی اللہ نے اپنا عرفان عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی۔ اس مٹی نو اللہ کریم نے اپنی معرفت عطا فرما دیتی، تائیں تے محبت والے کہن دیں مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنا ونج کے ڈٹھی، مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنا ونج کے ڈٹھی۔ ویسے کتنی مزیدار گل ہے، کتنی لطف دی گل ہے جی ماسٹر منشا صاحب، ڈاکٹر منشا صاحب، کیسی پیار دی گل ہے۔ مدینے دی مٹی، سارے چشتی نہیں اسی بیٹھے، سارے چشتی صاحب بزرگ بھی تشریف فرمان ہے، سارے چشتی بیٹھے ہو، اسی تے ساڈا تے تعلق کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال جاندہ ہے۔ حضور ضیاء الامت دے ہاتھ وچ ہاتھ، حضور شیخ الاسلام دے ہاتھ وچ ہاتھ، خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے ہاتھ وچ ہاتھ، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی دے ہاتھ وچ ہاتھ، خواجہ فخر جہاں دینوی دے ہاتھ وچ ہاتھ، بابا فرید دے ہاتھ وچ ہاتھ، حضرت خواجہ معین دے ہاتھ وچ ہاتھ، مختصر کراں امام حسن بصری دے ہاتھ وچ ہاتھ، حضرت علی المرتضیٰ دے ہاتھ وچ ہاتھ، تے رسول اللہ دے ہاتھ وچ ہاتھ۔ چشتی بیٹھے ہو تے نسبت دی گل ہے، نسبت دی گل ہے، پیار دی گل ہے، تے آؤ پھر ایک دوجے نو ویکھ کے نہیں، مدینے والے نو ویکھ کے۔ مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ون کے جنا وجہ کے ڈٹھی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ون کے جنا وجہ کے ڈٹھی۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے او مٹی چونکہ حضور دے جسم نہ لگی ہوئی ہے نا، سرکار دے جسم نہ لگن دی وجہ تو اللہ پاک نے اس مٹی نو اپنا عرفان عطا فرما دیتے ہے، اپنی معرفت عطا فرما دیتی ہے، اور اس معرفت خدا بندی دی وجہ تو اس مٹی دا مقام کعبے دیاں دیواراں تو زیادہ، بیت المعمور تو زیادہ، عرش اولا تو زیادہ۔ اسی چونکہ اہل محبتاں اور صحابہ دے غلام، اہل بیت دے غلام، میں اتھے ایک نکتے دی اور بھی گلز کرنا چاہنا، دوستان محترم مٹی ہوئے تے رسول اللہ دا قرب نصیب ہوئے، تے اس مٹی نو اللہ پاک اپنی اتنی معرفت، اتنا عرفان عطا فرمائے، تے حسین مٹی تے نہیں، حسین تے خون رسول ہے، پھر رسول اللہ دی گود وچ کھیلن والا ہے، میرے نبی دی بارگاہ وچوں قرآن پڑھن والا ہے، سیدہ زہرا بطول دی گود وچ بیٹھ کے قرآن پڑھن والا ہے،
حضرت علی شیر خدا دی گود وچ بیٹھ کے قرآن پڑھن والا ہے. اگر مٹی فقط صحبت دی وجہ تو اللہ دا عرفان پا جاندی ہے تے او حسین جڑا مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھ کے قرآن پڑھدا رہا انہاں دے مقام دا عالم کی ہوئے گا, شان دا عالم کی ہوئے گا. تائیں جیسی کہنے آئیے دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا ایمان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا ایمان بھی. یہ حسین نال پیار کرنا شیعہ دی میراث نہیں, سنیہ دی میراث ہے. اے شیعہ دا کام نہیں حسین نال پیار کرنا, سنیہ دا کام ہے حسین پاک نال پیار کرنا. نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے, نسلوں میں غلامی کا اعزاز میسر ہے. میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے, میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے, میرا باپ حسینی ہے اور باپ. دوستان محترم, اگر مٹی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت وچ رہے, مٹی نو کی مل جائے اللہ دی, اللہ دی بولو کی مل جائے اللہ دی معرفت, کی مل جائے اللہ دی, کی مل جائے اللہ دی مٹی دے ذریعہ نو کی مل جائے اللہ دی, مٹی دے ذریعہ نو اللہ دی معرفت نصیب ہو جائے. تے پھر جنہ صحابہ کرام نو, صدیق اکبر نو, فاروق اعظم نو, عثمان غنی نو, علی حیدر کرار نو, بلال حبشی نو, صہیب رومی نو, سلمان فارسی نو حضور سامنے بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھا دے رہے ہیں. سورہ فاتحہ اللہ دا عرفان ہے کہ نہیں؟ سورہ بقرہ پڑھا دے رہے ہیں, سورہ آل عمران میرے آقا نے پڑھائی, سورہ النساء میرے آقا نے خود پڑھائی, سورہ اخلاص میرے آقا نے خود پڑھائی. ساریاں سورتاں قرآن سارے دا سارا اللہ دا عرفان تے اللہ دی معرفت تے پڑھان والا کونے, آمینہ دا لال نبیاں دا سردار پڑھان والا ہوئے. صحابہ کرام پڑھن والے ہون تے انہاں دے عرفان کوئی کمی رہ سکتی, انہاں دے عرفان وچ کمی نہیں ہوئے گی, انہاں دی معرفت دے اندر کمی نہیں ہوئے گی. اس واسطے میں کہنا سارے یاری نبی دے عاشق تے کوئی جسے نہ چارا ورگا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, انہ جان سارا ورگا, نہ اس دتی پیدا کیتا انہ سونے یاراں ورگا. آدم شانی صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم پاک دی برکت دی وجہ تو انہاں مٹی دے ذریعہ نو اللہ دی. میں تو یاد کروا کے جانا ہے, میری ڈیوٹی لگی, میں بیرہ شریف تو ڈیوٹی کرنے واسطے آیا, اپنے مرشد دی, اپنے مرشد پاک دی ڈیوٹی کرنے واسطے آیا.
تو میں تم سبق یاد کروا کے جانا ہے کہ مٹی دی وہ ذرے جڑے حضور دے جسم نہ لگے ہوئے نے انہاں نو اللہ نے اپنا عرفان عطا فرما دیتا. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کیسیاں گلاں پہ کرتے ہو؟ مٹی دیاں ذریعہ نو اللہ دی معرفت، مٹی دیاں ذریعہ نو اللہ کریم دا عرفان ہو کس طرح؟ حضرت سائیں توکل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تے دلیل لی تھی. فرماندے نے تو انہوں یاد ہونے اگر سیرت پڑھیے، اگر ضیاء النبی شریف دا مطالعہ کیتا ہے میرے پیر بھائیو، تے حضرت سائیں توکل شاہ فرماندے نے سیرت جنہ پڑھیے وہ جان دے نے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر پہلے کھلوک کے کھجور دے ایک سکے منل ہاتھ رکھ کے خطبہ دیندے سن ٹیک لا کے. پھر بندے چوکھے ہو گئے، آہستہ آہستہ اللہ نے برکت فرما دیتی، مسلمانہ دی تعداد بڑھ گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دین واسطے کافی دیر تک کھڑا ہونا پہندا سی. ایک صحابی حاضر ہوئی، عرض کیتی کریم میرا ایک غلام میں جڑا بڑھائی دا کم کردا ہے، ترخانہ دا کم کردا ہے، اجازت ہوئے تے میں اودے کولوں ممبر بنوا کے آپ دی خدمت وچ پیش کراں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرات ممبر بن کے آ گیا، اختصار کرنا ممبر بن کے آ گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مسجد پاک دے اندر رکھیا گیا. میرے آقا نے اج کھجور دے سکے من نو چھوڑیا، ممبر تے تشریف فرماؤ، ممبر تے بیٹھے، کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا، او دے وچوں آواز آنیاں شروع ہو گئیاں. میرے آقا فرماندے نے صحابہ کرام پتہ نہیں آواز کیوں آ رہی ہے. جواب دیتا صحابہ کرام نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا خدا رسول جانے، اللہ جانے یا خدا رسول جانے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ تشریف رکھو. میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے فراق دے صدمے وچ پیا روندا ہے. توجہ ہے؟ فرمایا اے میری محبت وچ رو رہا ہے، میری الفت وچ رو رہا ہے، میری چاہت دے اندر رو رہا ہے. اے عرض پیا کردا ہے آقا میرے نال رس کیوں گئے ہو؟ کریمہ اج مخ کیوں پھیر لیا نے، اج رخ کیوں پھیر لیا نے، میں نو کیوں چھوڑ دیتا نے؟ میرے آقا میرے نال رس کیوں گئے ہو، ناراض کیوں ہو گئے ہو، آج میں نو کیوں چھوڑ دیتا نے؟ حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت رون دیا ہے ستون نو ویکیا، میرے آقا نے ممبر چھوڑیا، ممبر چھوڑ کے نیچے اترے. حضرات محترم نیچے اترے تے وہ رو رہے ہیں، کھجور دا تنا پہ روندے، قدم اگے بدایا تے رو رہے ہیں، قریب گئے تے رو رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کے انہیں ہاتھ رکھے، بس ہاتھ رکھن دی دے سی روندہ تنا انہی چپ کر گیا جی میں روندے بچے دے ستے ماں ہاتھ رکھ دیں دیئے. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کدی سچا رونا آ جائے تو پھر مہربانی ہو جاتی، پھر سونا توڑ چپ کران واسطے آ جاتے. اس واسطے میرے پیر بھائیوں میرے دوستو راتی اٹھ کے توفیق نصیب ہوئے نماز تہجد پڑھ کے پھر مدینے وال منہ کر کے تے عرض کرن دی ضرورت ہے. کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا. ہاتھ رکھے نا میرے آقا نے، ہاتھ رکھے سبحان اللہ.
کاش کہ مینوں اور تینوں میں کدی ایسا رونا نصیب ہو جائے جے سونا آ کے سر تے ہاتھ رکھ لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش کہ کدی ایسا رونا نصیب ہو جائے کہ سونا آ کے سر تے ہاتھ رکھ لگے. تے پھر معراج ہو جائے، تے پھر عید ہو جائے گی، پھر عید ہو جائے گی. میرے آقا نے ہاتھ رکھیا تے کھجور دا روندا تنا سکیا تنا سالاں دا سکیا، پانی دی رمک کوئی نہیں، سکیا تنا پہ روندا ہے. تو پھر میرے آقا نے ہاتھ رکھیا تے چپ بھی کر گیا، انہوں تسکین بھی مل گئی. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں روندہ تنا چپ کر گیا، روندہ تنا چپ کر گیا. اس سے طرح بندہ قبر وچ ہوندا ہے پریشان، بندہ جاندا ہے قبر وچ تے ہوندا ہے پریشان. تے جس لے قبر بھی سائیں آپ آ جاندے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. آج تو قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. مومن دی تے اس وقت عید ہو جاندی جس وقت قبر بھی سرکار خود تشریف لے آندے. فر فر بول فر فر مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ کہندہ ربی اللہ. ما دینوں کا تیرا دین کی ہے؟ کہندہ دینی الاسلام. وہ کہندے نے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل. اس بندے دے بارے چے شخصیت جڑی تیرے سامنے تشریف فرمائے ادھے بارے چ کی کہندہ سیں؟ اے نہیں کہ ہون کی آہد ہے، ہون کی آہد ہے اے نہیں. جس لے تو دنیا چ رہنا سیں تے مکئی کٹدا سیں تے جس لے آلو کٹھے کردا سیں تے جس لے لوگاں وچ بیٹھدا سیں تے جس وقت نبی دی گل ہوندی سی تے اس لے تو کی کہندا سیں؟ اس وقت تیرا قول کی ہوندا سی، اس وقت تیرا بیان کی ہوندا سی، اس وقت تیری ورڈنگ کی ہوندی سی، اس وقت تیری گفتگو کی ہوندی سی. تے جے میرے آقا نال پیار دے جملے بولے ہون گے اس جہان دے اندر. کئی لوگ محفل وچ بھی آ کے بیچارے ہی نہیں بیٹھے اندر جس طرح پتہ نہیں رس کے بیٹھے تھے. محفل چاہو تے پیار نال بویا کرو، محبت نال. چونکہ سائیاں اتھے فرشتیاں نے پوچھ لینا، فرشتیاں پوچھ لینا آقا کریم دے بارے کی کہندہ سیں، کی کہندہ سیں. تے جے کوئی اچھا جملہ بولیا ہوئے گا حضور دی تعریف دا تے پھر خوش ہو کے بولے گا تے آکھے گا میں کہندہ ساں مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاد نورانی کالی زلف تے آکھے مستانی کالی زلف تے آکھے مستانی مقبور یقین مد بھریاں
سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق یقین کتھے جا لڑیاں۔ وہ میرے آقا تشریف لے گئے نا جس وقت وہ سر پہ ہاتھ رکھے آتے، رونا رونا قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ، میرے پیر بھائی نے کیا خوبصورت جملہ بولے، رونا قبول ہو گیا۔ واہ 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 واہ، رونا قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور فرما رہے ہیں تینوں ایتھے ہی سب سبز و شاداب کر دیئے، ایتھے ہی ہرا کر دیئے، تیریاں شاخاں نکلن، تیرے اُتے کھجوراں لگن، تیرے ڈوکے لگن، تیرے تے کھجوراں لگن، او کھجوراں پھر تھلے ڈگن، لوگ تیریاں کھجوراں کھان، تینوں ایتھے ہی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنا، تینوں ایتھے ہی ہرا کر دیئے یا جنت جانا چاہنا۔ کھجور دا تنہ بھی کیڑا سیانا سی، وہ بھی کتنا سیانا سی، انہوں اللہ پاک نے کتنی دانائی بخش دیتی میرے آقا دے ہتھاں دی برکت دی وجہ تو، میرے آقا دے ہتھاں دی برکت دی وجہ تو اس کو دانائی کتنی نصیب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا آقا کریم اے دنیا دے ہے فانی، ہرا کر بھی دیو، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا فانی ہے، اس جہان نے ایک واری پھر فنا ہو ہی جانا ہے، تے میں نو آپ اتھے بھیج دیو نا جتھے آپ دا ڈیرہ ہے پکا، میں نو اتھے بھیج دیو جتھے آپ دا پکا ڈیرہ ہے، یعنی جنت اتھے بھیج دیو۔ اچھا اس تنے نے کتنے حج کیتے سن؟ ہیں؟ نہیں زیادتی کر رہے ہو، او دا روز آج جو اندہ سی، زیادتی کر کے ہوں تسی، او دا روز آج جو اندہ سی جس لئے میرے آقا نو ویکھدا سی، تے او دا روز آج جو اندہ سی جس لئے میرے آقا او دے تے آکے ہاتھ رکھ لیندے سے، جی دے سر تے میرے آقا ہاتھ رکھ لین او دا تے حج ہو گیا نا، او دی تے مراد پوری ہو گئی نا، او دی تے عید ہو گئی نا دوستو۔ تو دوستان محترم حضرت سائیں توکل شاہ فرماندے اس تنے نو اے بولنا کس طرح نصیب ہو گیا، اس نو اے شعور کس طرح نصیب ہو گیا، اس نو اے احساس محبت کس طرح نصیب ہو گیا، اس نو اے شعور محبت کس طرح نصیب ہو گیا۔ سائیں توکل شاہ فرماندے نے اے میرے آقا دے ہتھاں دی برکت ہے، اے میرے آقا دے ہتھاں دی برکت ہے۔ اگر یہ مسئلہ ان سے نہ بہ گیا تو اگلی گل جیڑی کرنا چاہنا جیدے واسطے ساری تمہید میں بن کے لیاندی، جس واسطے ساری تمہید بن کے لیاندی ہون اس مراد تے میں پہنچیا، اس مسئلے تے پہنچیا۔ دوستان محترم حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ غوث زمان جنہاں دی کتاب الابریز، اس کے اندر آپ فرماندے نے کہ بندہ مومن جتنے مومن ہیں، جتنے مومن ہیں، ہر بندے دے ہر مومن دے سینے دا تعلق جس وقت انہیں کلمہ پڑھیا نا، کلمہ پڑھن تو بعد ایک نور دا دھاگا او دے سینے چو نکلیا تے مصطفیٰ کریم دے سینے نال جا کے جڑ گیا۔ آپ فرماندے نے کہ ہر بندہ مومن دے سینے چو نور دا ایک دھاگا نکل ہے اور او دھاگا ادھر سینہ مصطفیٰ نال دا تعلق ہے، ادھر ٹواڑے سینہ نال دا تعلق ہے۔ ذریعہ نو جسم دی صحبت نصیب،
تینوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینے چوں نکلن والا نور او نصیب اپنے بخت تے ناز کرو، اپنے مقدر تے ناز کرو، اپنے بختاں تے اللہ پاک دی بارگاہ وچ شکر ادا کرو کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال کیسا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخصیت ہوئے نا اس زمانے دے جس زمانے چو موجود ہوندی اس زمانے دے لوگ نہیں مندے اکثر۔ آپ نے مسئلہ بیان کیتا، توجہ بھائی، توجہ ہے، آپ نے مسئلہ بیان کیتا شیخ عبدالعزیز دباغ نے، وچو دو چار بندے بول پائے، انہاں آکھیا جی کیسیاں گلاں کر دے او بابا اے تالیاں نہ چھوڑیا کر، اے بڑکا شڑکا نہ ماریا کر، سانوں کوئی نہیں پتہ لگتا، تینوں وکرا پتہ پہ لگتا ہے کہ نور دے تاگے نکلیں تے نور دے تاگے ادھر جڑیں تے ادھر جڑیں، اے آئیے تو ساڑھے دے پریشر نہ پا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نو انہاں دے زمانے دے لوگاں نے یہ جواب دیتا، آپ فرمایا اچھا پھر اجازت دیو تے تاگا توڑ دیں۔ آپ نے فرمایا جے نہیں مندہ جیڑے تسی انکار پہ کر دیو آپ کو تے تاگے توڑ دیا۔ انہاں کیا تو ماما جیڑے تاگے تروڑنے تروڑ لے، ہم مسری ہے نا، ہم مسری زمانہ پھیلو ہونا، انہاں کہ یار تو جیڑا تروڑنا ہے نا تاگا تروڑ لے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں توڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا میں توڑ دیتا ہے۔ نقصان کی ہویا؟ جس بندے نال آپ نے گل کیتی سی کوئی یہودی ہو کے مویا، کوئی نصرانی ہو کے مویا، کوئی مجوسی ہو کے مویا، کوئی کسے مذہب وچ مویا، کوئی کسے مذہب وچ جا کے مریا، او دی وجہ ایسی آپ فرماندے نے میں انہاں دے دھاگے توڑ دیتے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینہ بیقینہ نال ساڑھے سینیاں دے تاگے توڑ دیتے ہیں۔ سانو اے شرف نصیب ہے، کدھر تقریر مشکل نہ ہو جائے، تھوڑی جی توجہ فرماؤ گے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو فرماندے کہ جس وقت کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے تو او دی یہی پوزیشن ہوندی جس طرح او دی روحانی زندگی دا اس وقت آغاز ہو رہا ہوتا، کوئی کافر مسلمان ہوتا او دی روحانی زندگی دا اس وقت آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت انہوں گھٹی دیتی جاندی۔ اور سانو یہ شرف نصیب ہے اسی مسلمانوں دے گھر پیدا ہوئے ہیں، سانو آندیاں نال جسمانی گھٹی ہوئی دیتی گئی تے روحانی گھٹی ہوئی دیتی گئی، جسمانی گھٹی ہوئی دیتی گئی تے روحانی گھٹی ہوئی دیتی گئی۔ جسمانی گھٹی مکھن کوئی چیز چینی وغیرہ ملا کے آج کل تے پھر ہاسپٹل اختیار شدہ مل جاندی، یہ ہے جسمانی گھٹی جیڑی منہ وچ پائی جاندی۔ روحانی گھٹی سجے کان وچ اذان تے کھبے کان وچ اقامت، سجے کان وچ اذان تے کھبے کان وچ اقامت۔ جسم دی ضرورت بھی آندیاں نال پوری کیتی گئی، روح دی غذا بھی آندیاں نال دیتی گئی، اُدی ضرورت بھی آندیاں نال پوری کیتی گئی، تمہید ہو گئی، ابتدا ہو گئی۔ ہن روح بیچاری ترستی رہندی ہے، مسیتی جاواں تے جا کے کوئی سجدہ کراں، روح بیچاری ترستی رہندی تے جسم نو تسی 3 واری 4 واری 5 واری 6 واری پتہ نہیں پکوڑے تے سموسے تے پتہ نہیں کی کھلاندے ہو، امب سارے جسم نو کھلا دیندے ہو، خوبانیاں ساریاں جسم نو کھلا دیندے ہو، روٹیاں ساریاں جسم نو کھلا دیندے ہو۔ میرے دوستو جسم دی پرورش اتنی زیادہ، روح بیچاری ترستی رہندی ہے، مسیتے جاوے اللہ دی بارگاہ بھی سجدہ دے تے مینوں لقمہ ملے، اے ذکر کرے تے مینوں لقمہ ملے، اے درود پڑھے تے مینوں لقمہ ملے۔ اس واسطے روح نال انصاف کیتا کرو، نماز پڑھو تے سب تو پہلے تسی اپنے آپ نال انصاف کر رہے ہو۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ نال زیادتی کر رہے ہیں، اپنے آپ نال ظلم کر رہے ہیں، روح بیچاری ترستی رہ جاندی کہ کاش اے نماز پڑھے تے مینوں میں کوئی نوالا مل جائے، مینوں میں کوئی لقمہ نصیب ہو جائے۔ اس واسطے دوستو جتھے جسم دا اہتمام کر دیو اتھے روح دی غذا دا بھی اہتمام کرو۔ تو میں عرض کر دیا کہ آقا کریم نال تعلق جڑ گیا، وہ جڑا تاگا ہے نا، نور والا تاگا،
انہوں اور کوئی شے نہیں تروڑ دی، انہوں کفر توڑ دیندہ ہے۔ کوئی بندہ کفر کرے تو تاگا ٹوٹ جاندہ ہے، کوئی بندہ گستاخی کرے تو تاگا ٹوٹ جاندہ ہے، صحابہ دی گستاخی کرے تو تاگا ٹوٹ جاندہ ہے، اہل بیت دی گستاخی کرے تو تاگا ٹوٹ جاندہ ہے، قرآن بھی تحریف کرے تحریف دا قائل ہوئے تو تاگا ٹوٹ جاندہ ہے، گناہگار ہوئے تے گناہ کرے تے وہ وچ کمزوری ضرور آندی ہے لیکن وہ تاگا ٹوٹدا نہیں۔ اور حضرات محترم ایسے نور دے تاگے دی بنیاد تے، ایسے ایمان دی بنیاد تے اے تعلق اتنا مضبوط اس جہان دے اندر رہا تے وہ دے نامہ اعمال کی نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہیاں۔ ایسے ایمان دے تعلق دی بنیاد تے بندہ قبر بھی چلا گیا لیکن پچھوں سلسلہ فیض دا پھر بھی جاری ہے۔ وہ سینہ مصطفیٰ نال جڑا تعلق جوڑیا سی نا، وہ قبر بھی جا کے بھی قائم رہندا ہے، وہ قبر بھی جا کے بھی قائم رہندا ہے۔ اس واسطے دوستان محترم اللہ پاک نے ساڑھے تے خاص کرم فرمایا، ساڑھے تے خاص مہربانی فرمائی۔ اسی زمین تے گناہ کر دیں، اللہ نے ساڑھی بخشش دے اہتمام آسمانہ تے بلکہ عرشاں تے فرما دیتے ہیں۔ سیکٹری صاحب مکائیے، ہاں 10 منٹ صرف، میرا دل سے کوئی آدھا گھنٹہ لا لویا اور میں کتے پہنچا سا؟ میں کتے پہنچیا سا؟ میرا خیال ہے میں تے پتہ نہیں کتے پہنچیا سا، تسی کی میرے تے بھی اگر لنگیا سا۔ کوئی دسو نہ کتے پہنچیا، سبق کتے پہنچیا آگوں، پھر اگلا سبق پڑھاؤں۔ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ساڑھے تے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ وہ جڑا نور دا تاغ ہے نا جڑا میرے آقا دے سینے نال جڑے ہیں، اُدیاں برکتاں سنو۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اللہ فرماندہ ہے کائنات فرشتیاں دے نال معمور ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ دے اس لشکر دی تعداد کون جاندہ ہے؟ کائنات بھری پئی ہے فرشتیاں نال، لیکن میرے او فرشتے جڑے عرش دا طواف پہ کر دیں، عرش دی او فرشتے جڑے عرش دا طواف کر رہے ہیں، جنہاں نے عرش اٹھایا ہویا اللہ کریم دی شان دے لائق۔ فرمایا انہاں فرشتیاں دے ذمے 3 ڈیوٹیاں، 3 ڈیوٹیاں اللہ کریم فرماندا میں انہاں دیاں 3 ڈیوٹیاں لائیاں نے، 3 ڈیوٹیاں، 3 ذمہ داریاں انہاں دے ذمے نے۔ پہلی ڈیوٹی ہے وے یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ پاک دی تسبیح بیان کرتے رہندے کہندے رہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دی تسبیح بیان کرتے رہندے۔ دوسرا کام فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، دوجا کام میں کردے نے اللہ پاک تے ایمان دے کلمات دوران دے رہندے کہندے رہندے نے آمنا باللہ آمنا باللہ آمنا باللہ آمنا باللہ۔ یہ مطلب ہے کہ منیا سونیا تینو منیا، منیا سونیا تینو منیا، منیا سونیا تینو منیا، نالے طواف کر رہے نالے کہندے منیا سونیا تینو منیا، منیا سونیا تینو منیا، منیا سونیا تینو منیا۔ اے فرشتے کہندے رہندے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ آمنا باللہ آمنا باللہ آمنا باللہ۔
دو ڈیوٹیاں تے انہاں دیاں اے نے فرمایا فرشتیو میری تسبیح دے کلمات بھی دہراندے رہو اور ایمان دے کلمات بھی دہراندے رہو. فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تے میرے نبی محمد مصطفیٰ دی امت واسطے مغفرت دیاں دعاواں بھی کردے رہو. کتنا بڑا انتظام، کتنی بڑی عنایت ہے، کتنی بڑی مہربانی. اور یہ نہیں کہ جس ویلے تسی پہ جاگ دے ہوندے ہو تو اس لیے وہ دعاواں کر دینا. عجیب گل یہ ہے کہ بندہ سو رہا ہوندا ہے تو دے واسطے فرشتے دعا پہ کر دینا، یا اللہ انہوں معاف کر دے، یا اللہ انہوں معاف کر دے، یا اللہ انہوں معاف کر دے، یا اللہ امت مصطفیٰ نو معاف کر دے، یا اللہ امت مصطفیٰ نو معاف کر دے، یا اللہ امت مصطفیٰ نو معاف کر دے. اگر کسی کے عمل کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر فرشتے فضول کم کر رہے ہیں. اگر کسی کے عمل کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح کے بعض لوگوں نے سبق پکائے ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، جس طرح کے بعض لوگوں نے سبق پکائے ہے اگر کسی کے عمل کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا پھر فرشتے کی کم کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا شرط صرف ہے فرشتیاں نو صرف تیرا بورڈ چاہیے ایمان دا، او نور دا تاگا موجود ہوئے، ایمان دی دولت موجود ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑا سبق پڑھایا ہے توحید دا وہ سبق یاد ہوئے، جڑا رسالت دا سبق پڑھایا وہ سبق یاد ہوئے، ایمان دی دولت موجود ہوئے. فرمایا فرشتے تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے رہندے ہیں، تواڈے ستیاں بھی دعاواں کردے رہندے ہیں تے تواڈے جاگدیاں بھی دعاواں کردے رہندے ہیں. بندہ نیکی کر رہا ہے تو تم ہی وہ دعاواں پہ کردے ہیں، جے کسی کو گناہ ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ دعاواں پہ کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے یار، سوچ سمجھ کے کم کیتا کرو. بندے نے شرم آنا چاہیے کہ میں گناہ پیا کرنا، ادھر رب نے میرے واسطے فرشتے ہیں ڈیوٹی لائی، یا اللہ دے گناہ معاف فرما دے. مینوں بھی اس چول پونے تو رک جانا چاہیے، اس گناہ تو رک جانا چاہیے، اس برائی تو رک جانا چاہیے، اس بیڑے کم تو رک جانا چاہیے. حضرات محترم اس واسطے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ فرشتے ساڑے واسطے ساڑی مغفرت دیاں دعاواں کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک مزید سماعت فرماؤ تھے گفتگو کلوز کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہو، آکے عرض کر دینے اِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ. یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، یا رسول اللہ مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا کہ جڑے بندے ساڑے فوت ہو جاندے ہیں اسی انہاں دی طرفوں صدقہ کرنے ہیں، اسی صدقہ کرنے ہیں. یہ اسی دا لفظ جڑا ہے توجہ طلب ہے، جمع دا سیگا یا تے بندے چوکھے ہون انہاں واسطے بولے جاندے یا پھر اپنی عظمت دسنی ہوئے تے تاں جمع دا سیگا بولے جاندے. یہ دا مطلب ہے کہ صحابی یہ تے نہیں سی کر سکتا کہ حضور دی صحبت بھی سرکار دی صحبت بھی اپنی عظمت دسے. صحابی رسول گل اپنی زبان نال کر رہے ہیں لیکن نمائندگی تمام صحابہ کرام دی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک کام صرف میں نہیں کرتا، میرے اور بھی سنگی کر دیں، میرے اور بھی مسلمان برا ایک کام کر دیں. کی کر دیں؟ اِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا جڑے بندے ساڑے فوت ہو جاندے ہیں اسی انہاں دی طرفوں صدقہ کرنے ہیں، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ اسی انہاں دی طرفوں حج کرنے ہیں، وَنَدْعُو لَهُمْ آقا اسی انہاں واسطے دعاواں کرنے ہیں. اسی انہاں واسطے دعاواں کرنے ہیں. صرف پوچھنا تے یہ ہے کہ کیا یہ چیزاں انہاں نو پہنچ دیاں نے کہ نہیں پہنچ دیاں، یہ چیزاں انہاں نو پہنچ دیاں نے کہ نہیں پہنچ دیاں. اچھا یہ دسو جس لئے تسی دعا کر رہے ہو تو دعا ہوتے جڑا ثواب لبدا ہے وہ کدی تواڈے بیٹے نو کدی تساں آکھیا پتر آج میں بڑی لمبی دعا کرنی ہے توڑا لے میں وہ ثواب سارا اکٹھا کر کے لے جانا. کچھ سمجھ آ رہی نہیں میری گل دی؟ ثواب جڑا ہے یہ کثیف چیز نہیں،
مادیت کی چیز نہیں، یہ لطیف چیز ہے. کس کو کس عمل پہ کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ دسو اے ثواب انہوں نے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. یہ مطلب ہے کہ صحابی دا عقیدہ ہے جتھے ساری نظر نہیں ویکھدی، جیڑی حقیقت نو ساری نظر نہیں ویکھدی، اللہ دے نبی دی نگاہ اس نو بھی ویکھدی. یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. فرمایا نام یاسل الیہم، میرے آقا نے فرمایا ہاں اے ثواب انہوں نے پہنچتا. وَيَفْرَحُونَ، اور وہ خوش ہوندے کما یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہ. فرمایا جس طرح توانوں کو بندہ ٹرے وچ رکھ کے بڑے آنر نال، بڑے اعزاز نال، بڑی تکریم نال کوئی چیز پیش کرے، جس طرح تسی لے کے خوش ہوندے ہو، اسی طرح قبر والا ثواب پا کے خوش ہوندے. اچھا چلو ایک سوال پڑھے تو کچھ نہ آخر تے. اتنا لمبا سبق پڑھان تو بعد ایک سوال دی تے گنجائش ہونی چاہیے. ساڈا بھائی مرحوم جڑا فوت ہو گیا جس دے ایصال ثواب واسطے بیٹھے ہیں، اے بھائی محمد نواز آ جائے ہن مسجد وچ تو تانوں آ کے دسے کہ جڑی تسی محفل کیتی ہے دا ثواب مینوں پہنچ گیا تے تواڈے ایمان یقینی چ اضافہ ہو سی. سوچ سمجھ کے جواب دینا، سوچ سمجھ کے. بعض اوقات سوال ویکھن ہی سادے ہوندے نے. بجلی آ گئی انہوں پتہ لگ گیا جان والے نے. چلو ایک بار تھوڑا پسینہ سک لوے پھر میں سوال پوچھتا ہوں. اچھا چلو میں عرض کر دیا ساں کہ اگر بھائی نواز اللہ پاک دے درجات بلند فرمائے او ہون بھائی نواز صاحب آ جان تے آ کے تے اے آکھن وئی جیڑی تساں محفل کیتی ہے نا، محفل کیتی جڑا جلسہ کیتا نے، ایدہ ثواب میں نے پہنچ گیا تے تواڈے ایمان یقینی چ اضافہ ہو سی. جی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یقیناً جس وقت وہ آ کے بندہ بولے گا تو لوگوں دے ایمان یقین اضافہ ہوئے گا، لیکن شاید میرے تے اتنا زیادہ اثر نہ ہوگا. وہ دی وجہ کہ میرے نزدیک سلارے دے قبرستان دے سارے بندے اٹھ کے آ کے آکھن کہ سن ثواب پہنچے ہے تو میرے یقین ایمان اضافہ نہ ہو سی. میرے ایمان یقین دی بنیاد محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے. او آ کے آکھن یا نہ آکھن، جدو میرے آقا نے فرما دیتا ہے سارا جہان ایک پاسے ہوئے، میرے آقا دا فرمان ایک پاسے ہوئے، تے گل او سچی ہے جڑی آمنہ دے لال نے فرمائی. اس واسطے جدو میرے آقا نے فرما دیتا تے ایک ٹھوس گل ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. صبح شام مولوی صاحب اذان پڑھ دینے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تسی بھی کہندے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. کتنے بندے نے جنہوں نے رب دی زیارت کی تھی، کتنے لوگ نے اس محفل دے اندر جنہوں نے رب دی زیارت کی تھی، کوئی بھی نہ ہو سی، لیکن صبح شام اس کا اعلان کر دے او بھائی چلو ہوں بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں.
اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، ساڑھے جو کسی نے بھی اللہ نے نہیں ویکھیا، لیکن گواہی صبح شام دینے ہیں کس دے کہن تے؟ آقا کریم دے فرمان تے۔ جبریل نو مننیا کدے کہن تے، میکائیل نو مننیا کدے کہن تے، اسرافیل نو مننیا کدے کہن تے، اسرائیل نو مننیا کدے کہن تے، پہلیاں کتاباں نو مننیا کس دے فرمان تے، عرش نو مننیا کس دے فرمان تے؟ جس ہستی دے فرمان تے یہ ساریاں چیزاں مننیا نا، اس سے نبی نے فرمایا ہے کہ ثواب پہنچ دے، اس سے نبی نے فرمایا کہ ثواب پہنچ دے۔ جدو میرے آقا نے فرما دیتا کہ ثواب پہنچ دے تو پھر ثواب پہنچ دے۔ دوستو وہ جڑی مٹی ہے نا قبر شریف دی، اس مٹی نو شرف نصیب ہے کہ حضور دے جسم نال لگی ہوئی تے کلمہ پڑھن دی وجہ تو تینوں اے شرف نصیب ہے کہ تو روح نال تیرا تعلق جڑے ہیں، تیرا سرکار دی روح نال تعلق جڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن دی حرمت کعبے نالوں اسے واسطے زیادہ، بندہ مومن دا احترام اور حرمت تو کعبے نالوں زیادہ اسے واسطے ہے کہ وہ دا تعلق سینہ مصطفیٰ نال جڑے ہوندے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اللہ کریم اس مرحوم بھائی دے بچیاں نو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرمائے اور اس دے درجات بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ختم